بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل سارے آسان، اور آج اردو گرامر کے سبق نمبر 15 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس میں نقرہ کی پہلی 3 اقسام پڑھی تھیں، ٹھیک ہے، اور آج اس ویڈیو میں اس کی جو ریمیننگ 3 جو اقسام ہیں وہ ہم سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے، جو کہ اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، اور اس میں استفہام ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے چوتھے نمبر پر، کیونکہ پہلے 3 جو کائنڈس تھی، اقسام تھی، ہم نے پچھلی ویڈیو میں پچھلے سبق میں ہم نے کور کر رہے تھے۔ تو آج ہے اس میں فاعل۔ اب اس میں فاعل ایسا اسم جو کسی کام کرنے والے کو ظاہر کرے، اس میں فاعل کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ایسا اسم جو کسی کام کرنے والے کو ظاہر کرے، ٹھیک ہے، اس میں فاعل کہلاتا ہے۔ اب اس کی مثال ہے لکھنا سے لکھنے والا، دیکھنا سے دیکھنے والا، پڑھنا سے پڑھنے والا۔ اب ان مثالوں میں لکھنے والا، دیکھنے والا اور پڑھنے والا سارے کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے، ٹھیک ہے، کہ لکھنے سے لکھنے والا کوئی لکھنے والا ہے، اور دیکھنا سے دیکھنے والا کوئی دیکھنے والا ہے، اور پڑھنا سے پڑھنے والا کوئی پڑھنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں فاعل کی اقسام ہے، اس میں فاعل کی مثالیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے اس میں مفعول، یعنی ایسا اسم جو اس شخص یا چیز کو ظاہر کرے جس پر کوئی فعل یا کام واقع ہو، اس میں مفعول کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا اسم جو اس شخص یا چیز کو ظاہر کرے جس پر کوئی کام یا فعل یا کام واقع ہوا ہو، اس میں مفعول کہلاتا ہے۔ اب جیسے مثال ہے دیکھنا سے دیکھا ہوا، سونا سے سویا ہوا، جاگنا سے جاگا ہوا۔ اللہ تعالیٰ مظلوم کی مدد کرتا ہے، رکھی ہوئی چیزیں کام آ جاتی ہیں۔ ان جملوں میں مظلوم اور رکھی ہوئی اس میں مفعول ہیں جن پر کوئی کام، یعنی مظلوم جس پر کوئی ظلم ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، اس میں مفعول ہے۔ رکھی ہوئی، ٹھیک ہے، رکھی ہوئی چیز رکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، رکھی ہوئی چیزیں کام آ جاتی، اور ان جملوں میں مظلوم اور رکھی ہوئی کیا ہے؟ اس میں مفعول ہیں۔ اب آخری اس کی قسم ہے اس میں نکرہ کی، اس میں استفہام۔ اس میں استفہام اس اسم کو کہتے ہیں جس میں کچھ سوال کرنے یا معلوم کرنے کے معنی پائے جائیں، یعنی ایسا اسم جس میں کچھ پوچھا جائے، کچھ سوال کیا جائے، ٹھیک ہے، اس اسم کو اس میں استفہام کہتے ہیں۔ اب اس کی ایگزامپل کون، کب، کہاں، کیسے، کیوں وغیرہ، ٹھیک ہے۔ دروازے پر کون دستک دے رہا ہے، ٹھیک ہے، تم لاہور کب گئے تھے، میرا قلم، ٹھیک ہے، یا میری موبائل کہاں ہے، تم نے یہ سوال کیسے حل کیا، تم وہاں کیوں گئے تھے۔ اب ان سارے فقرات میں کب، کون، کیوں، کیسے وغیرہ یہ سارے کیا ہے؟ اس میں استفہام ہے، اس میں کچھ پوچھا جا رہا ہے، کچھ سوال کیا جا رہا ہے۔ اور اس میں ایک چیز جب یاد رکھیں کہ جب بھی سوالیہ کوئی فقرہ ہوگا، جملہ ہوگا، تو اس کے آگے یہ سوالیہ نشان ہوگا۔ دیکھیں جیسے میں کہوں کہ کون ہے، کہ تم کون ہو، آگے سوالیہ نشان، تم لاہور، وہ لاہور کب گیا، ٹھیک ہے، احمد نے یہ کام کیوں کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ جو لکھے ہوئے ہیں اس میں استفہام کون، کب، کیوں وغیرہ یہ سارے کیا ہیں؟ یہ سارے اس میں استفہام ہے کہ ان میں کچھ پوچھا جا رہا ہے، کچھ سوال کیا جا رہا ہے، اور فکر کے آخر میں کیا ہے؟ سوالیہ نشان ہے۔ یہ علامت ظاہر کرتی ہے کہ یہ فقرہ، یہ سینٹنس ہے سوالیہ ہے۔ کیوں سوالیہ ہے؟ کہ ان میں اس میں استفہام استعمال ہوئے ہیں۔
تو یہاں پر اس سبق کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ جو سبق ہوگا، نیکسٹ لیسن ہوگا اردو گرامر کا، اس میں ہم اسم ذات اور اس کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. شکریہ.